اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایز ایچ مارننگ کمز ایوری ون آف یو مسٹ گیو چیریٹی فار ایوری لمب آف دیئر باڈی. جب بھی صبح کا وقت ہو تو تمہارے ہر جو اعضاء ہے اس کو صدقہ کرنا چاہیے. سیئنگ سبحان اللہ از این ایکٹ آف چیریٹی, saying alhamdulillah is an act of charity, saying la ilaha illallah is an act of charity, and saying Allahu Akbar is an act of charity. یہ بڑے پاورفل اذکار ہیں, یاد رکھیں. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اس کو ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے چوتھا کلمہ بھی کہتے ہیں. بہرحال تو یہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ جو اذکار ہے نا, یہ دجال جب آئے گا تو اس کے دور میں مومن کی خوراک ہوگی. جب فیمن کا دور ہوگا تو یہ مومن کی خوراک ہے یہ ذکر. تو بہرحال یہ اللہ کے نبی نے کہا یہ سارے الفاظ چیریٹی ہیں. Commanding people to do good is an act of charity and forbidding evil is an act of charity. To pray 2 units at the time of duha suffices all of this charity. اللہ کے نبی نے کہا جو بھی 2 رکعت چاش کی نماز پڑھ لیتا وہ ان ساری چیریٹیز کو اوور کم کر لیتے, یعنی اس کی وہ اس دن کی چیریٹی ہو جاتی ہے. یہ جتنی بھی چیریٹیز اللہ کے نبی نے بتائیں تو یہ ہے چاش کی نماز کا جو ریوارڈ. چاش کی نماز جو ہے وہ سورج جب رائز ہو جاتا ہے تو اس سے لے کر ظہر کی نماز سے تھوڑا سا پہلے تک, آپ کہہ لیں آج کل 11 بجے تک پڑھ سکتے ہیں, 11 سوا 11 تک غالباً, یا اس سے تھوڑا سا پہلے. آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغی جماعت لے جاتی تو وہ یہ عادت ڈالتی. ابابیل کی نماز بھی آپ نے سنا ہوگا, چاش کی نماز, دوحہ کی نماز, یہ ساری. ہم بات کر رہے تھے لیسنز کی, تو لیسن یہ چند آیات سے یہ نکلا کہ ہر اندھیری رات کے بعد روشنی آنی ہے. کبھی بھی سچویشن سیم نہیں رہتی, تو مومن کو کبھی بھی ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے کسی بھی سچویشن کے بارے میں. ہوپ ہی ایک ایسی چیز ہے نا جو انسان کو زندہ رکھتی ہے. ہوپ ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہیلدی رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہوپ دلا رہا ہے. یہ اللہ کے الفاظ ہیں, یہ کسی انسان کے الفاظ نہیں ہیں کہ اللہ تجھے نہیں چھوڑ سکتا, نہ اللہ تجھ سے ہیٹڈ کرتا ہے. بس یہ اللہ کے کچھ طریقے ہوتے ہیں انسان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, انسان کو کچھ سکھانے کے لیے. اور پھر اللہ نے وعدہ کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, کہ اے نبی یہ دنیا تو ہے ہی آپ کے لیے بہت بہتر, لیکن یہ کہ آخرت اس سے بھی بہتر ہوگی آپ کے لیے. تو اس دنیا کے جو غم ہیں, اس دنیا میں جو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہیں, وہ کہیں آپ لوگوں کو اس غم میں نہ ڈال دیں کہ میری زندگی میں اتنے پرابلمس کیوں ہیں, کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی بہت ٹیمپرری. اصل میں آخرت کی زندگی ہے, وہاں پہ آپ کا ریوارڈ جمع ہو رہا ہے. اور پتہ نہیں اللہ کے نبی کو تو اللہ نے کتنا دینا ہے. دیکھیں انا اعطیناک کل کوثر, جب یہ صورت نازل ہوئی تھی تو اللہ کے نبی بہت خوش تھے, اور صحابہ نے خوشی کی وجہ پوچھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج بہت بڑی خوشخبری سنائی کہ اللہ نے مجھے الکوثر دینا ہے, اور اس سے میں اپنے امتیوں کو پانی بھی پلاؤں گا. تو یہ بہت بڑا سٹیٹس ہے, اور مقام محمود آپ کی سوچ ہے وہ کتنا بڑا سٹیٹس ہے اللہ کے ہاں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کتنا قریب ہوں گے اللہ تعالیٰ کے جنت الفردوس میں. تو اس لیے مومن کے لیے دیر از آلویز ہوپ. اگر زندگی میں کوئی کمی رہ جاتی ہے, کچھ مل جاتا ہے, کچھ نہیں مل جاتا ہے, تو مومن کبھی بھی ہوپ لیس نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں آپ کو ایک زبردست واقعہ ترمذی کا ہے. It is recorded by Imam Ahmad bin Hanbal that Abdullah bin Mas'ud said the messenger of Allah was lying down on a straw mat and it left marks on his side. چٹائی پہ جیسے ہم لیٹتے ہیں نا تو کچھ نشانات پڑ جاتے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کچھ نشانات پڑ گئے اس میٹ کے. Then when he woke up he began to rub his side. So I said, عبداللہ بن مسعود نے کہا, یا رسول اللہ will you allow us to spread something soft over this straw mat. اے اللہ کے نبی اگر آپ حکم کریں تو یہاں پہ میں کوئی سافٹ بچھا دوں. اب وہ ظاہر کیئر کرتے تھے صحابہ اللہ کے نبی کی. He said, I have nothing to do with this world. میرا اس دنیا سے کیا لینا دینا. The parable of me and this world is like a rider who rests in the shade of a tree, then he passes on and leaves it. میری مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک رائڈر کی مثال ہوتی ہے کہ جو چل رہا ہوتا ہے اور کچھ دیر کے لیے اس نے ریسٹ کرنا ہوتا ہے کسی شیڈ کے نیچے, ٹری کے نیچے, تو وہ بس ریسٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی جرنی پہ چلتا ہے. یعنی اس لیول کی فلسفی, اس لیول کا توکل, اس لیول کا یقین, اس لیول کا ایمان. تو زندگی اصل میں گزرتی ہے ایمان سے, توکل سے. یہ بلڈ کرنا چاہیے بچوں کا. اگر آپ نے کچھ بلڈ کرنا ہی ہے اپنا تو سب سے زیادہ ٹائم اس پہ لگائیں, حق الیقین. اللہ کہتے ہیں نا کہ مومنین جو, اللہ نے کیا خاص بات بتائی مومنین کی سورہ البقرہ میں, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل وبالآخرۃ ھم یوقنون. ایک تو غیب پر ایمان, دوسرا یہ کہ آخرت پر یقین, اتنا یقین کہ ان کے ایکشنز بتاتے ہیں.
ٹھیک ہے نا. مومنین جو ہیں ان کی نظر آخرت پر ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو ہے وہ آخرت پر تھی, تو انہوں نے کہا کہ میرا کیا لینا دینا اس دنیا سے, جو مل گیا مل گیا, اور جو نہ ملا اس پہ بھی الحمدللہ. تو یہ بہت بڑا لیسن ہے, یاد رکھیں کہ مومن کا جو دن گزرنا چاہیے نا, وہ جو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے ہمارا, وہ آخرہ اورینٹڈ ہونا چاہیے. اس پہ بہت میں بار بار فوکس کرتا ہوں. اس لیے اگر آپ نے کچھ پڑھنا ہی ہے نا, تو کچھ ایسا پڑھیں جس سے آپ کا یقین بلڈ ہو. ٹھیک ہے نا. یقین کیسے بلڈ ہوتا ہے؟ صحابہ کی سٹوریز پڑھ کے یقین بلڈ ہوتا ہے, اللہ کے ناموں کے, اللہ کے ایٹریبیوٹس پڑھ کے یقین بلڈ ہوتا ہے, قرآنک سٹوریز پڑھ کے, انبیاء کی سٹوریز پڑھ کے کہ ان کو کتنا یقین تھا اللہ میں, کتنی مثالیں دیکھیں اللہ نے دی. کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم میٹر ہی نہیں کرتے. یقین کریں, مجھے کئی لوگوں کے الفاظ یاد ہیں کہ وہ جب بھی ہم ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں, کوئی غمگین انسان آتا ہے تو وہ ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ شاید ہم اللہ کے لیے میٹر ہی نہیں کرتے. اس پورے نظام میں اللہ کو پتہ نہیں خبر ہے ہماری کہ نہیں ہے. یہ اصل میں دیزم کا عقیدہ ہے نا. کرسچنز میں ایک برانچ ہے دیزم, ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے کائنات بنائی اور چھوڑ دی. تو یہ تو کفر ہے نا. اللہ تعالیٰ کا تو ایٹریبیوٹ ہے اللطیف. ابھی میں آپ کو اللطیف انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ اللطیف ہوتا کون ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ تو اپنے لوگوں کے بارے میں اتنا باخبر ہے, اور اتنا پریسیجن کے ساتھ اللہ نے ایک ایک چیز کی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ابھی میں انشاءاللہ آپ کو اللطیف ری وزٹ کراتا ہوں. ہوتا کہ تو یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے میٹر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اور یہ کہ الم یجد کا یتیمن ووجدک ضالا فہدا, کہ اے نبی تم یتیم تھے, کیا اللہ نے تمہاری ٹیک کیئر نہیں کی؟ جیسے اللہ نے پاسٹ میں تمہاری ٹیک کیئر کی ہے تو فیوچر میں تمہیں چھوڑ دے گا. کیسے تم نے امیجن بھی کیسے کر لیا اللہ تعالیٰ سے یہ. تو اس لیے شیطان جو ہے, یاد رکھیں, ہمیشہ آپ کو اللہ کے بارے میں بدگمان کرتا ہے, اور وہ یہ آپ کو کہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے تجھے چھوڑ دیا ہے, تو میٹر ہی نہیں کرتا اللہ کے لیے, وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں ہوپ ہی ہوپ ہے. اللہ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی بہت سی حکمت ہے اس دیر کی. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں آپ کو کیا ریمائنڈر دینا چاہ رہا ہے آپ سے, کیا آپ کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے, آپ کے کون سے سکلز کو باہر لانا چاہ رہا ہے اللہ. کئی مثالیں نیچر میں دیکھ لیں, کتنی مثالیں. بٹر فلائی کس طرح سے بنتی ہے, کبھی بٹر فلائی کی آپ تخلیق, بٹر فلائی پر کیسے نکالتی ہے, کیٹر پلر سے بٹر فلائی کیسے بنتی, کتنی تکلیف ہوتی ہے اسے, کبھی اس پہ آپ پڑھیں. ایگل جو ہے وہ کس طرح سے اپنے پر نکالتا ہے, کبھی اس پہ ریسرچ کریں جب اس کے پر خراب ہو جاتے ہیں. تو کائنات کی ہر تخلیق اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ایفرٹ ہے, لیکن یہ کہ اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے, ہر ایک کو دیتا ہے. بہرحال اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اب دیکھیں وہاں تو دلا ہی دی امید کہ آخرت تو تیرے لیے بہت بہتر ہے ہی ہے نبی, لیکن یہ کہ تیرا رب تجھے اتنا دینے والا ہے ان قریب, that you shall be so well pleased, کہ تو راضی ہو جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب دکھا دیا تھا, اور اللہ کے نبی کو راضی کر دیا تھا کہ تیری امت کتنی بڑی ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے غمگین ہوتے تھے, جیسے قرآن میں آتا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. لیکن یہاں پہ اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اور اللہ نے دکھایا انہیں جنت میں کہ سب سے زیادہ جنت میں تعداد تیری امت کی ہے. تو سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے ہوں گے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی فتوحات دکھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میری امت جو ہے وہ کتنی پھیلے گی. حضرت عمر صلی اللہ عنہ جو ہے وہ جب فتوحات ہوئی تو رونے لگ گئے. فارس فتح ہوا, جب شام فتح ہوا, اور ان کو باتیں یاد آتی تھیں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کی بشارتیں دیتے تھے, اور ہم جب مشرک ہوا کرتے تھے ہم مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا. تو اس لیے یہ اللہ ہمیں بھی کہہ رہا ہے, یہ ہر انسان کے لیے میسیج ہے کہ تم فکر نہ کرو, اللہ تمہیں راضی کر دے گا کسی نہ کسی طریقے سے. دیکھیں اللہ سے ہوپ لگائیں گے نا تو ایمٹی ہینڈ نہیں آئیں گے, یہ میں آپ کو بتا دوں. انسانوں کے پاس جائیں گے تو شاید وہ مسئلہ حل ہو جائے, شاید نہ ہو, لیکن اللہ کے ہاں یاد رکھیں اللہ 3 طریقوں سے دعا جو ہے اس کو آنسر کرتا ہے. یا اللہ اسی وقت دے دیتا ہے امیجیٹلی, یا اللہ جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کرتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو مزید نکھارنا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے یہ میرے پاس آتا رہے, مجھ سے مانگتا رہے. یا اللہ اس کو اس کا رد بدل ایسا دے دیتا ہے کہ اس کو سکون آ جاتا ہے. تو نو تو ہے ہی نہیں نا, ہوپ لیسنس تو ہے ہی نہیں اللہ کے ہاں.
اس لیے یہ شیطان ہوپلیس کرتا ہے بندے کو آ کے کہ جی تجھے تو یہ ملا ہی نہیں، پتہ نہیں اس کے بدلے اللہ نے کیا دینا ہے، پتہ نہیں اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے ٹرسٹ اللہ، یہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے وزڈم پہ ٹرسٹ کرو، اس پہ کبھی شک نہ کرو، کبھی اس کے بارے میں نیگیٹو نہ ہو۔ اور انبیاء کے بارے میں بھی ہمیں یہی پتہ لگتا ہے، کبھی نیگیٹو نہیں اللہ کے بارے میں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نبی کو دیکھیں کاؤنسل کرتے، علم یجد کا یتیمن فآویٰ، دیکھیں اللہ کے لیے کافی تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں آخرت کا وعدہ ہو گیا بس کافی ہے، دیکھیں اللہ یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے اللہ کے نبی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آگے اللہ دلیل دے رہا ہے، اللہ کے نبی کو دلیل دے رہا ہے۔ دلیل کیا ہے کہ علم یجد کا یتیمن فآویٰ، کیا نہیں اس نے تجھے یتیم پایا اور تیری حفاظت نہیں کی؟ دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑا اللہ نے کبھی؟ ایسے مطلب سوچیں، مشرک تھے ابو طالب، لیکن اس کے باوجود کوٹ کوٹ کے دل میں محبت بھری ہوئی تھی اپنے بھتیجے کے لیے، اور جان دینے کے لیے تیار تھے اپنے بھتیجے کے لیے، اتنے لوئل تھے کہ شیبہ ابی طالب میں پورے بنو ہاشم کو کہتے ہیں ہم چلے جائیں گے، مطلب اس کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا لیکن محبت اتنی تھی کہ بس اس کی خاطر ہم وہاں بھی چلے جائیں گے۔ پھر دیکھیں عبد المطلب نے پہلے حفاظت کی، اس کے بعد ابو طالب نے حفاظت کی، اس کے بعد حضرت ختیجہ جیسی وائف دے دی، ٹھیک ہے نا، سپورٹ کے لیے۔ ہر موقع پہ اللہ نے بندے دیے انہیں، اور ایسے بندے دیے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، ایسی سپورٹ دی ہے، تقویت ملتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ and he found you unaware and he guided you، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ تمہارے سینے پر ایک بوجھ تھا۔ یہ دیکھیں نا، یہ اگلی ہی جو اس سے صورت ہے سورہ انشراح، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ کے نبی کو یہ کہا جا رہا ہے نا، اے اللہ کے نبی کیا ہم نے تمہارا سینہ جو ہے وہ کھول نہیں دیا، اور تمہارے اوپر جو بوجھ تھا ہم نے وہ ہٹا نہیں دیا؟ وہ بوجھ کیا تھا؟ اللہ کے نبی اپنے لوگوں کے بارے میں پریشان ہوتے تھے، سوچتے تھے ان کا کیا بنے گا، لیکن ان کے پاس کوئی میکینزم نہیں تھا، کہاں سے شروع کروں، کیسے ٹھیک کروں، حالات کیسے ٹھیک ہوں گے۔ یہ سوال اتنا امپورٹنٹ سوال ہے نا آپ کی زندگی میں کہ میں کہاں سے شروع کروں، ہر ایک کو یہ ہوتا ہے میں کہاں سے شروع کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ نے تمہاری یہ پرابلم حل نہیں کر دی؟ تم انویئر تھے، تم سوچتے تھے کہاں سے شروع کیا جائے، تو دیکھو اللہ نے پورا میکینزم تمہیں بھیج دیا، اور تمہیں وہ ذمہ داری دے دی ہے کہ تم اب دوسروں کے لیے ہوپ ہو، اور تم دوسروں کے لیے ایک میسنجر ہو، اور تم دوسروں کے لیے ایک جو ہے وہ لائٹ ہو۔ تو اس لیے یہ ہمیں بھی میسج ہے کہ ہوپ لیس نہیں ہونا ہے کسی بھی سٹیٹ میں، کسی بھی کنڈیشن میں۔ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ نعم و بدل آپ کو دے گا، امپاسبل ہے، خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا اللہ، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کے بارے میں آپ 100% شور ہو جائیں یہ اس صورت کے مطابق۔ تو بہرحال وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے تمہیں پور پایا اور تمہیں رچ بنایا، and he found you poor and made you rich۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ richness is not the کثرت آف مال، کثرت مال جو ہے وہ رچنس نہیں ہے، بلکہ غنا، دل کا غنا جو ہے وہ رچنس ہے، دل راضی ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں جو میکانزم دیا اللہ کے نبی کو، اس سے ایک تو اللہ نے ان کو رچنس آف دی ہارٹ دی، رچنس آف دا سول دی، ذکر دیا، بتایا مجھے کیسے پکارو۔ اور دیکھیں اللہ کے نبی کے تھرو ہمیں اللہ نے کیا کیا دیا، آپ کو کوئی لرن کرنے کی ضرورت نہیں، خود سے دعا، اللہ کے نبی کی دعائیں موجود ہیں، ان دعاؤں پہ کبھی غور کریں، ان کے الفاظ پہ کبھی غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعائیں آپ کو بتا دی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے پکارا، کس طرح سے ندا لگائی۔ اللہ نے اپنے ایٹریبیوٹس بتا دیا آپ کو، یا حیو یا قیوم۔ کبھی آپ صرف اس پہ ہی سوچ لینا کہ ایک ہندو کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر لیں، ایک ایسے انسان کے ساتھ جس کے پاس اللہ کا صحیح کانسیپٹ نہیں ہے، تو آپ سوچ لیں آپ کتنے لکی ہیں۔ وہ بتوں کے آگے جھکتا ہے، اسے اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں اللہ ہے کون، اور نہ اسے اللہ کو پکارنا آتا، اور سوچیں کہ وہ کتنا زیادہ ایکسپلائٹ ہو رہا ہے تھرو آؤٹ دی لائف۔ تو سوچیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غنی کر دیا، اپنا تعارف کرا کے غنی کر دیا، ہمیں اسلام کا نالج دے کے غنی کر دیا، قرآن ہم پہ نازل کر کے ہمیں غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یہ اس کا آخری پیسیج ہے، ابھی ہم لیسن اخذ کرتے ہیں۔ Therefore treat not the orphan with oppression، بہت پاورفل ٹپ ہے، اور یہ بڑا زبردست لیسن ہے سورہ زحا میں کہ جب تم خود پین میں ہو نا تو اس پین کو تم ریلیو کیسے کرو گے۔ یہ سائنٹیفکلی پروون ہے، دوسروں کی پین آسان کر کے۔ یہ ہے سب سے بڑی بات، یہ ہے جو بندہ خود پین میں ہوتا ہے نا وہ پھر دوسروں کی بڑی زبردست مدد کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود اس غم سے گزرے ہوئے،
یتیم تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے نبی اس لیے آرفن کو ٹریٹ اچھا کرو، اپریشن کے ساتھ ٹریٹ. یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کرتے تھے، لیکن یہ کہ ان کے تھرو میسیج دیا جا رہا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اینڈ ریپلس ناٹ دا ون ہو آسکس. اسی لیے اللہ کے نبی سے جب بھی کوئی کچھ مانگتا تھا آج تک انکار نہیں کیا ہی نہیں کبھی انکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میسج کیا دیا جا رہا ہے کہ اب چونکہ تمہارا دل نرم ہے غم سے اور تم نے خود وہ چیز دیکھی ہے، تو اس لیے اب دوسروں کے ساتھ بہت نرمی برتاؤ. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اینڈ پروکلیم دا گریس آف یور لاڈ، اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو. اب ہم ذرا لیسنس کی طرف آ جاتے ہیں. پہلے 2 لیسن ہم نے نکالے کہ پہلے 3 کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایون ان پہ غم آیا ہے، تو غم کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. غم کو سزا نہ سمجھیں. بانو قدسیہ کہا کرتی تھی نا کہ غم کا الیکٹرک شاک، ان کا ایک بڑا زبردست اس پہ کالم ہے، غم کا الیکٹرک شاک اس کا ٹائٹل تھا. انہوں نے کہا کہ غم جو ہے یہ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اور غم اس روحانیت کی سیڑھی پہ چڑھ کے انسان کا جو ہے وہ دل نرم ہوتا ہے، پھر وہ دوسروں کا غم فیل کرتا ہے اور پھر وہ دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے. ادروائز تو انسان مزے میں ہے نا، اس کو کچھ آ ہی نہیں رہا، تو پھر نہ اس سے کوئی کام ہوگا نہ وہ اللہ کے لیے کچھ کرے گا. جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں، دیکھیں عمران خان صاحب کی والدہ کو غم، اگر وہ غم نہ آتا کینسر والا، تو شوکت خانم تو آج نہ ہوتا نا. کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں شوکت خانم سے، تو ایک غم نے دیکھیں انہیں کیا کرنے پہ مجبور کر دیا. اسی طرح کئی لوگوں کی آپ سٹوریز پڑھیں گے کہ ایک غم نے ان کو پتہ نہیں کتنا بڑا جو ہے وہ عظیم ایک لیڈر بنا دیا یا ایک بہت بڑا فلنتھروپسٹ بنا دیا، کیونکہ وہ اس غم سے گزرے تھے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غم آیا، نبیوں کو بھی غم آیا ہے. لیکن یہ کہ دوسرا لیسن یہ ہے کہ ہر اندھیر کے بعد صبح ہے. کوئی بھی سچویشن مکمل اندھیری نہیں ہوتی ہے. ہاں مکمل اندھیری تب ہے جب آپ انسانوں پہ رلائے کر رہے ہیں، پھر مکمل اندھیر ہے، کیونکہ انسان نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ جو مانگنے والا ہے وہ بھی ضعیف ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے. ضعف الطالب والمطلوب، آئی تھنک یہ آیت ہے. اس سے کیا آپ کو پتا ہے کتنا پاورفل لیسن اس سے ملتا ہے کہ اللہ نے مثال دی کہ جو مشرک ہے نا، جو جس سے وہ مانگ رہا ہے، جس شرک کر رہا ہے، وہ اتنی ویک چیز ہے کہ پہلی تو بات وہ اسے دے نہیں سکتا، اور جو مانگنے والا ہے وہ بھی ویک ہے. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ علماء کرام آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں کہ اس کا اپوزٹ کیا ہے. اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ تو مانگ کس سے رہا ہے؟ اللہ سے، ہو از دی موسٹ پاورفل. تو مانگنے والا بھی کیسا ہونا چاہیے؟ اگر وہاں تھا کہ مانگنے والا ضعیف ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے، تو یہاں کیا ہونا چاہیے کہ مانگنے والا وہ بھی پاورفل ہونا چاہیے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو ہے ہی. تو اس لیے اللہ سے ایسے ویسے نہیں مانگنا. اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہے تو تگڑا بن کے مانگنا ہے. اتنا توکل، اتنا بلیف ہونا چاہیے. یہی تو مومن کی مثال ہے. مشرک کی مثال کیوں اللہ نے کہا ضعیف ہے مانگنے والا؟ کیونکہ اس کے ہارٹ میں ڈاؤٹس ہیں، اس کو مانگنا ہی نہیں آ رہا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے مانگنا کیسے. لیکن بلیور کے ہارٹ پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا جو ہے وہ ایک یقین طاری کیا ہوا ہے کہ وہ مانگنے والا بھی بہت اسٹرانگ ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو پھر اللہ ہے. تو یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی ڈاؤٹ نہیں کرنا اللہ کو، اور پھر تگڑا بن کے مانگنا ہے. اللہ سے جب مانگتے ہیں تو پھر 100% ہوپ کے ساتھ مانگتے ہیں. یہ دعا کے آداب میں شامل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعا تب تک قبول ہوتی رہے گی جب تک تم یقین سے مانگو گے. جیسے اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ آ گیا، جیسے اس میں یہ بات آ گئی کہ پتہ نہیں اللہ کرے گا نہیں کرے گا، تو وہ دعا پھر فالٹی دعا ہے، اس میں پھر کمی ہے، اس دعا میں اس میں پھر بہت زیادہ یقین آنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے ان چیزوں پہ ورک کرنا چاہیے. دیکھیں ویلیو ایڈڈ چیزیں یہی ہے کہ اپنا یقین بڑھاؤ، اپنا توکل بڑھاؤ، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ ہمارا دوسرا لیسن تھا کہ ہر اندھیر کے بعد جو ہے وہ روشنی آئے گی ہی آئے گی. اور پھر تیسرا لیسن یہ کہ اللہ کے نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دلاسا دے رہے ہیں، یہ تسلی دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے جو آنے والی جو دنیا ہے کی زندگی ہے، آنے والی جو زندگی ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے. یہ تو ہے ہی اللہ کے نبی، لیکن یہ کہ وہ اس سے بھی بہتر ہے. اور پھر اگلا لیسن ہم نے پڑھا کہ تیرا رب تجھے ایسا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. تو یہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو اللہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے. یہ میں آپ کو ذرا ایک بات بھی بتا دوں. A man from Kufa came to ask Sayyidina Muhammad al-Baqir whether the hadith of the Prophet's intercession was authentic. رسول اللہ کی جو شفاعت ہے اس کے بارے میں پوچھنے آیا کہ کیا یہ authentic ہے. He confirmed that it was, and then he said, you said that the most hopeful verse in the Quran is my slaves who have wronged themselves. یہ انہوں نے کہا کہ
سب سے جو ہوپ فل ورس ہے قرآن کی وہ ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے۔ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ اسراف کر لیا، ظلم کر کے ایکسٹریمز پار کر دی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتا۔ وہ کہتے ہیں وی سے however the most hopeful verse is وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محمد الباقر کا یہ ویو تھا کہ آپ کو پتہ ہے جو پچھلی ورس ہے بہت سے صحابہ کی یہ فیوریٹ ورس تھی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، لیکن محمد الباقر کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے جو ہوپ فل ورس ہے قرآن کی ان ہوپ لیس سچویشن وہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ جلد تیرا رب تجھے دے گا اور تو راضی ہو جائے گا۔ اب وہ دے گا کیا، اس پہ آپ نے ویٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال we learn from this that happiness is coming، خوشی آئے گی، اور یہ کہ ہر غم کے بعد نیا دن ہے، ہر اندھیر کے بعد نئی صبح ہے، اور ہر ڈیفیکلٹی کے بعد ایز ہے، ڈیفینیٹلی یہ تو ہے ہی۔ اور جیسے اللہ نے کہا سورہ کاف میں، یہ انہوں نے مینشن کیا ہے تفسیر میں، کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے جیگولر وین سے بھی زیادہ، شاہ رخ کی جو وین ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں اپنے نالج کے حوالے سے، یعنی اللہ تعالیٰ نگلیکٹ نہیں کر سکتا اپنے بندے کو۔ اب میں ذرا آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک ایٹریبیوٹ ہے اللطیف۔ اللطیف کسے کہتے ہیں، اس کے روٹ ورڈز بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو اللطیف کہتے ہیں دا سٹل، دا موسٹ جینٹل، دی آل کائنڈ۔ 7 بار قرآن مجید میں اللہ کا یہ ایٹریبیوٹ آیا لطیف، اور مزے کی بات کہ جب بھی تخلیق کا ذکر اللہ نے کیا تو اس ایٹریبیوٹ کا ذکر کیا، اللطیف کا۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا الا یعلم من خلق وَهُوَ اللطیف الخبیر، کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، کیا اس کو ہی نہیں پتا کہ تم کس سچویشن میں ہو، تم کس غم میں ہو، جبکہ وہ لطیف ہے اور خبیر ہے۔ لطیف ہوتا ہے جو اتنی ٹائنی اور مائنیوٹس ڈیٹیلز کی بھی نظر ہوتی ہے اس میں۔ تو شیطان جب یہ کہتا ہے کہ تم میٹر ہی نہیں کرتے، تمہاری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے اس پورے نظام میں، تو آپ اسے شیطان کو یہ بتایا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لطیف ہے، اور آپ دیکھیں شیطان بھاگ جائے گا۔ تو لطیف ہوتا ہے کہ اتنی مائنیوٹ سے مائنیوٹ ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے نوٹ کی ہوئی ہے کہ آپ اگر کبھی صرف اپنی باڈی پہ غور کر لیں، ایک ایک سیل کیسے کام کر رہا ہے، اور اللہ کے کنٹرول میں، اللہ کو سجدہ کرتی ہے ہر چیز، چاہتے ہوئے نہ چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، ہر چیز اللہ کے تابع ہے، تو اس لیے ہوپ لیسنس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بہرحال 7 بار ہی آیا۔ اللطیف کے ایک معنی میں نے بتایا دا سٹل۔ سٹل سے مراد ہے کہ بہت زیادہ نظر رکھنے والا، بہت پریسیجن میں جانے والا، بہت لیول کی پریسیجن میں جانے والا، یعنی مائکرو کا بھی مائکرو لیول میں جانے والا، اس لیول پہ پریسائز اللہ تعالیٰ۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ کالی اندھیری رات میں کالے پتھر کے نیچے کالی چونٹی، اس کے قدموں کی چاپ بھی رب سن رہا ہے، اتنا سٹل ہے، اتنا لطیف ہے اللہ تعالیٰ۔ تو مومن کی دعا کیسے نہیں سن رہا؟ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے نا۔ مومن اگر دل سے کوئی بات کر رہا ہے تو وہ کیسے نہیں اللہ تعالیٰ سن رہا ہے؟ پھر دا موسٹ جینٹل، دی آل کائنڈ۔ پھر یہ کہ ایک میننگ اس کا یہ بھی بنتا ہے دا ون ہو ڈسپوزز آف آور افیئرز ان دی موسٹ بینیفیشل وے وداؤٹ اس ایون پرسیونگ اٹ۔ ایک معنی اس کا جو ہے وہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اللطیف وہ ذات ہے جو ہمارے معاملات کو اس طرح سے لے کر چلتا ہے ان دا موسٹ پریسائز مینر کہ انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ میرا معاملہ کس طرح سے اللہ لے کر جا رہا ہے اور کس عمدہ انداز سے وہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو رہا ہے۔ He is al-Latif to his slave, being kind, gentle and merciful, and he is al-Latif of his slave. He is fully aware of your situation, your deeds, what is in your heart, your thoughts and your desires. ایک ایک چیز اللہ کو پتہ ہے، آپ کے دلوں کا حال، آپ کے اعمال، آپ کی کنڈیشن، آپ کی اسٹیٹ، آپ کے مسائل، آپ کے غم، کیا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ یہ بھی پتہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں۔ تو موسٹ کائنڈ، موسٹ سٹل اور موسٹ گریشیس، یہ چند ایک معنی ہے۔ لطیف کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ظاہر ہے لام طوافہ لطافہ which points out to 4 main meanings۔ اب میں عربک لغت کے مطابق آپ کو لطیف کے 4 meanings جو ہے وہ بتاتا ہوں۔ The first meaning is to be kind, gentle, mild, affectionate, soothing and to bestow with kindness۔ پہلے ورڈ کا تعلق کائنڈنس کے ساتھ ہے، جینٹلنس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم کہتے ہیں نا یہ لطیف ہے یہ شخص بڑا، تو اس سے مراد ہے کہ بہت جینٹل ہے، بہت زیادہ نرم ہے، تو ایک اس کا یہ ہے۔ The second main meaning is to be thin, delicate, refined۔
یعنی بہت مائنیوٹ ڈیٹیلز. تھن سے مراد ہے مائنیوٹ ڈیٹیل, ریفائنڈ سے مراد ہے مائنیوٹ ڈیٹیل. تھرڈ از ٹو بی سٹل. سٹل سے مراد ہے بہت زیادہ باخبر, ٹھیک ہے نا. سٹل کو ویسے بھی جی سٹل سے مراد ہے بہت زیادہ باخبر. اینڈ ٹو نو دا ڈیٹیلز آف آل دی افیئرس. باخبر ہونا تمام کے تمام ڈیٹیل, ایک ایک ڈیٹیل کے بارے میں باخبر ہونا. اور چوتھا جو میننگ ہے, اٹ از ٹو ٹریٹ ود ریگارڈ فار سرکمسٹانسز, یعنی سرکمسٹانسز کے مطابق دینا بندوں کو. یہ بھی لطیف کا ایک آپ کہہ لیں ایٹریبیوٹ آتا ہے, اور سرکمسٹانس کے مطابق بندوں کو دینا. اور یہ جو ہے 7 سے 8 بار, یس 8 ٹائمز آیا ہے, اور ان میں سے ایک بار اس طرح سے آیا قرآن میں وَلْيَتَلَطَّفْ, یہ آپ کو پتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ بھی استعمال ہوا ہے. اور باقی یہ کہ لطیفٌ خبیر جیسے اللہ نے کہا نا. وَلْيَتَلَطَّفْ کا مراد ہے let him be cautious, کہ cautious ہو جائے, باخبر ہو جائے ایک دم سے. تو لطیف جو ہے اس کا مطلب ہے باخبر ہونا. Linguistically, the concept of لطف refers to being so kind to someone that they don't notice, as well as something that's too tiny or too subtle to be seen or left. بڑی خوبصورت بات ہے, اس پہ ذرا غور کریں. لکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ جو لطیف کا کنسیپٹ ہے یہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے مدد کر رہا ہوتا ہے بندے کو کہ بندے کا گمان بھی نہیں جاتا, یعنی بندہ نوٹ بھی نہیں کرتا. اور اس سے جب نوٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ سجدے میں گر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے میری مدد کی ہے. اور ایسے طریقے سے کہ they don't notice as well as something that's too tiny or too subtle to be seen or felt. یعنی اللہ کی مدد آ رہی ہوتی ہے لیکن انسان کو احساس نہیں ہو رہا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اکیلا نہیں چھوڑ رہا ہوتا. یہ ہے بیسکلی لطیف کی امپلیکیشن. It also means to know secrets and minute details of things and to be able to do what others can't do. اس سے یہ بھی مراد ہے کہ ایسے ایسے مسئلے حل کرنے والا جو کوئی اور حل نہیں کر سکتا, اس کو بھی لطیف کہتے ہیں. یعنی کوئی بہت کسی کو بیماری نکل آئی ہے, 0% چانس ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے, اللہ تعالیٰ صحت دے دیتا ہے. تو وہ اللطیف, اللہ تعالیٰ اپنا ایٹریبیوٹ تو دکھا رہا ہے کریشن میں کہ میں ڈیڈ کو لائف دینے والا ہوں, ہوپلیس سچویشنز کو میں لائف دیتا ہوں. اللہ نے کتنی مثالیں دی ہیں کہ یہ جو سخت زمین ہے ڈیڈ پڑی ہوئی ہے, بارش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے پودے اگا دیتا ہے. ڈیڈ چیز کو لائف دینا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. تو یہ دکھاتا بھی اللہ, یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ نے بات کی ہے, یہ زندگی میں آپ دیکھیں گے کئی مثالیں, کئی لوگ آپ کو مل جائیں گے وہ کہیں گے ہوپلیس سچویشن تھی لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, کیسے چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ. اللطیف refers to his infinite kindness and his complete knowledge with which he bestows gifts and favors on us. اللطیف کا ایک امپلیکیشن یہ بھی ہے کہ کبھی اللطیف کو ڈاؤٹ نہ کرنا, جو کچھ وہ دے رہا ہے نا اس کے پیچھے اتنی پریسائز کیلکولیشن ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اس کے پیچھے اتنا پرفیکٹ بیلنس ہے, اس کے پیچھے ایسی کیلکولیشن ہے کہ انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا. اینڈ ٹیکنگ us gently from one situation to another and causing us to benefit without us even knowing it. اللطیف وہ ذات بھی ہے جو آپ نے پڑھی ہے, بڑا اچھا کام ہے, بہت بڑا کام ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا. آج کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, ایک دور آنے والا ہے کہ جب تم ایسے لوگ ہوں گے جو ایک نیک عمل کریں گے یا برائی سے بچیں گے, ان کو 50 ٹائم زیادہ ریوارڈ ملے گا. تو صحابہ نے پوچھا ہمارے سے ایکویلنٹ, ہم سے کمپیریزن کے مطابق 50 ٹائم؟ تو نبی نے کہا یس. اب سوچے آج کے دور میں ایک بچہ, ایک ینگسٹر حرام سے بچ رہا ہے, یہ کتنی خوشی کی بات ہے. اسے تو خوش رہنا چاہیے, وہ ہر وقت سٹریس میں, اس کے تو سٹریسز ہی نہیں ختم ہو رہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ ہمارا ہی فالٹ ہے کہ ہمیں, آپ نے کوئی چیریٹی کی, آپ کو خوش ہونا چاہیے, آپ کا موڈ بوسٹ ہونا چاہیے, آپ نے چیریٹی کی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو فیل کریں. آپ نے کسی کی مدد کی, آپ کو خوش ہونا چاہیے. اس لیے اس کا حل یہ ہے, مائنڈفل بندہ تب ہوتا ہے جب اسے کچھ پتا ہو کہ میں کر کیا رہا ہوں. جب اسے پتہ ہی نہیں میں کر کیا رہا ہوں, اس کے لیے وہ مائنڈ لیس چیزیں ہیں, اس کے لیے وہ irrational چیزیں ہیں, اس کے لیے وہ ایک عادتاً چیزیں ہیں, تو پھر وہ کبھی بھی ان سے وہ انرجی نہیں لے گا, ٹھیک ہے. اس لیے what can be done is کہ آپ لوگ کو چاہیے کہ ہر 15 دن بعد, مہینے بعد کوئی ایسی سیریز سنا کریں. میں آپ کو ایک ریکمینڈ بھی کر دیتا ہوں, جس نے انگلش میں سننی ہے اس کے لیے ایک سیریز ہے فائنڈنگ پلیجر ان صلاح. فائنڈنگ پلیجر ان صلاح, یہ استاد باجوڑ ہیں, ان کا نام BAAJOUR باجوڑ ہے, اینڈ ہی از اے سیرین. بڑے ہنس مکھ, آپ ان کا لیکچر سن کے آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا, کیونکہ ہی از آلویز اسمائلنگ اور بڑے پیار سے بات کرتے ہیں, اور نماز کی فضیلت, نماز کے فائدے بتاتے ہیں. آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ یار میں تو اتنا اچھا کام ماشاءاللہ کر رہا ہوں, تو مجھے تو خوش رہنا چاہیے زندگی میں. اب دیکھیں نا, ایک بندہ وہ اذکار کر رہا ہے, سارے اذکار کر رہا ہے, اس کے بعد بھی پریشان ہے,
اس کے بعد بھی وہ سٹریسفل ہے، پھر قصور اس کا ہے۔ اذکار کے نفسیاتی فائدے نہیں وہ اٹھا رہا، ٹھیک ہے، اذکار کا ایک ایلیمنٹ روحانی ہے کہ ٹھیک ہے آپ تسبیح کر رہے ہیں، اس کا روحانی فائدہ ہو جائے گا، آپ کو شیاطین سے اللہ بچا لے گا اور جو بھی ہے۔ ایک اس کا نفسیاتی فائدہ ہے کہ آپ فیل تو کریں آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ فیل تو کریں آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ فیل تو کریں۔ دیکھیں ایک بندہ علم حاصل کرنا شروع ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا۔ اب یہ خوش ہونے والی بات ہے، اب آپ اس پہ بھی خوش نہ ہو، ٹھیک ہے، اب آپ اس کو بھی فیل نہ کریں، تو یہ پھر قصور ہمارا ہے۔ اور یہی ہماری کلاس کا ٹاپک ہے کہ ایموشنز کو فیل کرنا پڑتا ہے۔ نیگیٹو انسان نیچرل ہے، نیگیٹیوٹی میں زیرو محنت ہے۔ آپ بیٹھے ہوں گے بالکل فارغ، نیگیٹو ہو کے اٹھیں گے، پکی بات، ٹھیک ہے۔ پازیٹیو رہنے کے لیے محنت ہے، یہی جہاد میں نفس ہے، یہی ٹیسٹ ہے اس دنیا میں، یہی ٹیسٹ ہے۔ پازیٹیو رہنے کے لیے محنت ہے، اور نیگیٹو بندہ نیچرلی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بیٹھا بیٹھا نیگیٹو ہو جائے گا، بیٹھا بیٹھا نیگیٹو خیالات شروع کر دے گا، کیونکہ اس کا سروائیول موڈ آن ہوگا، بیٹھے بیٹھے برین کا ایک پورا نیٹ ورک ہے وہ آن ہو جاتا ہے۔ تو پازیٹیو ایموشنز کلٹیویٹ کرنے پڑتے ہیں، ایکسٹریکٹ کرنے پڑتے ہیں۔ جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں اچھا، تو آپ کی باڈی بڑی محنت کر کے اس کھانے میں سے پازیٹیو نیوٹرینٹس ایکسٹریکٹ کرتی ہے، کیا خیال ہے؟ ایسے ہی جیسے آپ گاجر کھائیں گے، آپ ویجیٹیبلز کھائیں گے، ایپل کھائیں گے، اس میں سے وائٹامن اے، وائٹامن سی، اس طرح کی چیزیں باڈی ایکسٹریکٹ کرتی ہے، پھر اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنے پازیٹیو سچویشن سے وہ پازیٹیو ایموشنز ایکسٹریکٹ کرنے ہیں، ان کو ایکسٹریکٹ بھی کرنے ہیں، پھر کلٹیویٹ بھی کرنا ہے، اس کو گرو بھی کرنا ہے۔ جیسے گارڈننگ ہوتی ہے، گارڈننگ میں آپ خیال رکھتے ہیں، پودے کا خیال رکھتے ہیں، تو آپ ایک پازیٹیو ایموشن اب بلڈ ہو گیا، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کا خیال کیسے رکھنا چاہیے کہ اب اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے نیگیٹو انرجی سے، نیگیٹو لوگوں سے، جتنا کر سکتے ہیں، جتنا آپ کے بس میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو طریقہ آنا چاہیے ٹو ری بلڈ دیٹ پازیٹیو ایموشن۔ اگر وہ ختم ہو رہا ہے، جیسے آپ میں گریٹیٹیوڈ بلڈ ہو گیا ایک دن، اب آپ کو لگ رہا ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو نماز ہے گریٹیٹیوڈ بلڈ کرنے کے لیے، جب آپ سجدہ کریں گے گریٹیٹیوڈ واپس آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو نماز کو اگر آپ سمجھ لیں تو یہ بہت خوبصورت طریقہ ہے پازیٹیو ایموشنز کو دوبارہ بلڈ کرنے کا، دوبارہ ریجوینیٹ کرنے کا، دوبارہ ان کو کلٹیویٹ کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں، میں نے آپ کو ایک ریڈ کیپ گرین کیپ سے ایک بات ثابت کی تھی کہ پازیٹیو ایموشنز ہمیشہ زیادہ یوزفل ہوتے ہیں، پازیٹیو سائڈ ہمیشہ زیادہ افیکٹو ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ آپ کے پاس دو چوائسیز ہیں کہ ریڈ کیپ پہن لیں اور پرابلمز ایلیمینیٹ کرنے والے سپر ہیرو بن جائیں، یا گرین کیپ پہن لیں اور پازیٹیو چیزیں انسٹل کرنے والے سپر ہیرو بن جائیں۔ تو زیادہ اسٹرانگ سائڈ گرین کیپ ہے، ریڈ کی بھی ضرورت ہے، لیکن گرین کیپ زیادہ اسٹرانگ اس لیے کیونکہ جب آپ ہیلتھ میں کام کریں گے تو النس خود بخود ایلیمینیٹ ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ النس کو ایلیمینیٹ کرنے کی طرف زیادہ توجہ دیں گے تو یس میں بھی النس ایلیمینیٹ ہو جائے گی، بٹ نیسیسریلی ہیلتھ نہیں آ جائے گی، آپ ایک نیوٹرل سیٹ پوائنٹ پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی النس ایلیمینیٹ ہو جائے گی بٹ ہیلدی آپ نہیں ہو جائیں گے۔ اس لیے آلویز ریمبر پازیٹیو سائڈ ہمیشہ زیادہ حاوی ہوتی ہے، اسی لیے ہمارا دین پازیٹیو ایموشنز پہ بہت زور دیتا ہے، پازیٹیو رہنے پہ بہت زور دیتا ہے۔ بدگمانی، بد زنی نہ کرو، حسن زن دو، لوگوں کو جو ہے نا وہ ایکسکیوزز دو، پازیٹیو رہنے کی کوشش کرو، بیکاز یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور انرجی۔ یہ ہمارا دین اس کا ہمیں حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، دیکھیں اب ایک بندہ کوئی گناہ چھوڑنا چاہ رہا ہے، ریسرچ بیسڈ بات ہے کہ سب سے اسٹرانگیسٹ پازیٹیو ایموشن لو ہے، لو کانکرز آل، ٹھیک ہے۔ اب ایک بندہ گناہ چھوڑنا چاہ رہا ہے، اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے وہ نیگیٹو ایموشنز اپنے اوپر زیادہ حاوی کر رہا ہے، تو اس سے گناہ چھوٹنا مشکل ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل گلٹ ایک نیگیٹو ایموشن ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ صرف گلٹی کرا رہے ہیں اپنے آپ کو گناہ چھوڑنے کے لیے، یا ڈسگسٹ گلٹ، یہ نیگیٹو ایموشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سیڈنس ایک نیگیٹو ایموشن۔ اب ایک بندے سے گناہ ہوا، وہ اتنا سیڈ ہو گیا کہ وہ سیڈنس اسے ہوپلیسنس کی طرف بھی لے گئی کہ کچھ نہیں ہو سکتا، میں یہ چھوڑ ہی نہیں سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے کئی بار کوشش کی ہے، اٹس اوور۔ اسی طرح وہ گلٹ میں بھی اتنا زیادہ آ گیا کہ بس اب اللہ تو مجھے چھوڑے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے، یعنی اب تو میں گیا، اب تو میں گلٹ کی اتنی انتہا ہے کہ میں اللہ کو منہ بھی نہیں دکھا سکتا۔ اسی طرح اس نے ڈسگسٹ بھی اپنے اوپر حاوی کر لی بہت زیادہ، تو کیا ہوگا؟ اٹ ول ناٹ ہیلپ دیٹ پرسن ٹو کم آؤٹ، رادر وہ بندہ نمازیں بھی چھوڑنے لگ جائے گا، وہ بندہ دین پہ جتنا عمل کر رہا تھا اس سے بھی دور چلا جائے گا۔ کیوں؟
اس کو منافق فیل ہوگا, نفاق فیل ہوگا, جو کہ کبھی کبھی فیل ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ نے نفاق کو حاوی کر لیا اپنے اوپر, تو آپ مجھے بتائیں آپ کو وہ چیز کیا ہیلپ کر رہی ہے, سوائے اس کے کہ وہ آپ کو اللہ سے اور ڈسٹنس کر رہی ہے. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. یعنی آپ اچھے خاصے لوگ ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں, اچھے خاصے لوگ ہیں دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اچھے خاصے لوگ ہیں کیونکہ نیگیٹو ایموشنز وہ اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں. اور برین جو ہے نا وہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے, ہمارا جو سب کانشیس ہے اس کو ایکسکیوزز چاہیے ہوتے ہیں, اس کو پہلے ہی گناہ کرنے کے بہانے چاہیے. اب اس کو اور بہانے مل گئے کہ ہوپ لیسنس بھی ہے, گلٹ بھی ہے, ڈسگسٹ بھی ہے, سیڈنس بھی ہے, تو بس اب ہو ہی کچھ نہیں سکتا. اب ایک تھوڑی سی آپ اپروچ چینج کریں. میں آپ کو پازیٹیو ایموشنز کی پاور بتاتا ہوں. کئی لوگوں کو الحمدللہ, بلکہ میں نے خود اپلائی کر کے دیکھا ہے, آپ اللہ کے لو کے بارے میں زیادہ سوچا کریں, بجائے کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات ہی نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ جو ہے اب تو میں بالکل ہی ڈسلوائلٹی کر دی اللہ سے, اب تو میں گیا, اب تو میں کھلے عام اللہ تعالیٰ کی بغاوت کر رہا ہوں. آپ اس کو ریپلیس ذرا کر کے دیکھیں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ اسٹل لوز می, اللہ تعالیٰ اتنے چانسز دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری سچویشن کو سمجھتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر اس نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے تو دیر از اے لاجک بیہائنڈ اٹ, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ اگر میرے عیب چھپائے ہوئے ہے تو جتنا آپ اللہ کا لو انکلٹیویٹ کریں گے اپنے اندر, کلٹیویٹ کریں گے, انکلکیٹ کریں گے, وہ چیز آپ کو زیادہ ہیلپ کرے گی ایک سچویشن سے باہر آنا. یہ آپ ٹرائی کر کے دیکھیں. اور اس کی میں آپ کو ایکسرسائز بھی بتاتا ہوں. ڈیلی 3 گریٹیٹیوڈ, وٹ یو آر گریٹفل فور, وہ لکھیں 3 چیزیں ڈیلی. یہ ایک ہفتے کے لیے پریکٹس کریں کہ 3 things I am grateful for. گریٹیٹیوڈ آپ کے اندر انکلکیٹ ہوگا. پھر آپ وہ چیزیں لکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ثبوت کیا آپ کی زندگی میں. بھئی کوئی تو ثبوت ہوں گے نا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ نعمتیں دی ہیں, ان نعمتوں کو یاد کر کے آپ میں محبت انکلکیٹ ہوگی. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سنبھالا ہوا ہے, وہ چیزیں یاد کر کے آپ کو اللہ کا لو انکلکیٹ ہوگا. جتنا آپ اللہ کا لو انکلکیٹ کریں گے, آپ دیکھیں آپ کو گناہ سے نکلنے میں زیادہ جو ہے وہ مدد ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ پازیٹیو ایموشنز بہت کمال کرتے ہیں انسان کی نفسیات پہ, اس کی ایک سچویشن سے نکلنے پہ. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو مثالیں بھی انشاءاللہ آج دوں گا کہ انبیاء کس طرح سے ہر چیز میں پازیٹیو دیکھنے کی جستجو کرتے تھے اور اس کے بعد پازیٹیو ہو بھی جاتے تھے. اس سے پہلے ایک اور میں نے آپ کو چیز پڑھائی تھی کہ آپٹیمسٹک تھنکنگ ورسز پیسمسٹک تھنکنگ. میں نے آپ کو کچھ اس میں ڈفرینسز بتائے تھے, وہ کسی کو یاد ہے وہ ڈفرینسز کیا ہے؟ آپٹیمزم ورسز پیسمزم جو تھنکنگ سٹائل ہوتا ہے. جی مثلاً پرماننس سے کیا مراد ہے؟ یس رائٹ, بالکل ایگزیکٹلی. دیکھیں میں اس کو تھوڑا اور ایکسپلین کر دوں واقعوں کے لیے کہ جو پیسمسٹ ہوتے ہیں نا, جو ہر چیز میں نیگیٹو ڈھونڈتے ہیں, وہ پرماننس کے قائل ہوتے ہیں. ان کا جو تھنکنگ پیٹرن ہوتا ہے وہ چیزوں کو, حادثات کو پرماننس کے اینگل سے دیکھتے ہیں. کہ جیسے میرج فیل ہو گئی تو وہ اس کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ اب پوری زندگی فیل ہے, اب ایوری تھنگ از گون, ٹھیک ہے, اور میں ہر چیز میں فیل ہوں, ہر چیز میں فیل ہوں. جبکہ آپٹیمسٹک جو ہیں لوگ, ان کا تھنکنگ سٹائل ہوتا ہے ٹیمپرری, کہ یہ ایک ٹیمپرری پرابلم تھا, ہو گئی بات, غلطی ہو گئی. دیکھیں سبحان اللہ, اگر آدم علیہ السلام پیسمسٹک تھنکنگ سٹائل ہوتا ہمارے باپ کا, اور درخت سے کھا کے جو ان سے غلطی ہو گئی, وہ اپنے آپ کو کمپلیٹ فیلئر سمجھتے اور وہ اتنے گلٹ میں چلے جاتے, تو نہ وہ شاید وہ توبہ کرتے اللہ سے, اور ہیومن ریس وہیں پہ ختم ہو جانی تھی. ٹھیک ہے, اتنی بڑی مثال ملتی ہے کہ انہوں نے ہوپ پکڑا اور انہوں نے اس کو اس طرح سے دیکھا کہ یہ ایک حادثہ تھا, یہ ایک واقعہ تھا, اس کی ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ایک. اور لائک سمر جو کہ آپٹیمسٹک ہوگا وہ کچن کو اسی تک, اس کے ہی سرکمسٹانسز تک لمیٹڈ رکھے گا کہ یہ نتائج اس لیے نکلے کیونکہ یہاں صحیح, جبکہ پیسے مجھے گا کہ وٹ ایور آئی ٹرائی ٹو ڈو کچھ نہ کچھ خراب ہی ہو جائے گا, اس کو بالکل صحیح, پورا جرنلائز کر دو, ایسا ہی. جی لوکل ورسز پرویسو کہہ لیں, اسپیسیفک کہہ لیں, جنرل کہہ لیں. ٹیمپرری ورسز پرماننٹ ہے کہ دس ول پاس, اور پرماننٹ ہے کہ دس ول لاسٹ فار ایور, یہ چیز اب مجھے ہارم کرتی رہے گی. اور لوکل ورسز پرویسو یہ ہے کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے اٹ اونلی ریلیٹس ٹو دس اسپیسیفک پوائنٹ, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو افیکٹ ادر ڈپارٹمنٹس انلیس میں ان کو الاؤ کروں ادر ڈپارٹمنٹس کو افیکٹ کرنا. اور پرویسو یہ ہے کہ یہ جو چیز ہو گئی ہے, نقصان جو ہو گیا ہے, اٹس گوئنگ ٹو انڈرمائن ایوری تھنگ, اٹس گوئنگ ٹو افیکٹ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, اور تیسرا ایگزیکٹلی دیر از آلویز سم تھنگ یو کین ڈو.
یاد رکھیں جب کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر ہی سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرح. جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, کہ اللہ میں اتنا فقیر ہو چکا ہوں کہ ہر خیر کا میں طلبگار ہوں. تو یہ تو بندہ کر ہی سکتا ہے, رائٹ. کنٹرولبل ورسز انکنٹرولبل. جی اور چوتھا بالکل پرسنل ورسز ناٹ پرسنل. پرسنل ہے اٹس می اٹس مائی فالٹ, اور یہ ایک کوگنیٹو ڈسٹورشن بھی ہوتی ہے. کوگنیٹو ڈسٹورشن کہتے ہیں فالٹی تھنکنگ کو, اور اس میں سے ایک ڈسٹورشن ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں باعث, وہ میرے ذہن سے ابھی نام نکل گیا, اینی وے وہ یہی جی پولرائزیشن کہہ لیں ہر چیز کو جو ہے نا وہ ایکسٹریمز اینگل سے دیکھنا, وہ اس کا ایک خاص باعث ہوتا ہے کہ کنٹرول باعث ہے. میرا خیال کنٹرول باعث اس کو کہتے ہیں کہ یو تھنک کہ یو شوڈ کنٹرول ایوری تھنگ. اس سے آپ پہ سٹریس آتا ہے, آپ پہ برڈن آتا ہے. دیکھیں آج کل پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں, وہ اتنا پریشان اس لیے ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں اسپیشلی مدرز معذرت کے ساتھ کہ ہر چیز انہوں نے کنٹرول کرنی ہے, ہر چیز. کبھی کبھی چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں, آپ کو ایکنالج کر کے اللہ کے حوالے کرنا چاہیے. اگر آپ بہت زیادہ یہ سوچیں گے یہ بھی بندہ میری وجہ سے, میری ہی کوئی غلطی ہوگی کہ یہ معاملہ خراب ہو رہا ہے, بچے بھی میری وجہ سے, یہ بھی میری وجہ سے, وہ بھی میری وجہ سے, اور ان سب کو میں نے ٹھیک کرنا ہے, تو آپ خوش نہیں رہ سکیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے وہ پرسنل والا ایک تھنکنگ سٹائل. اور آپٹمسٹک تھنکنگ سٹائل ناٹ پرسنل ہے کہ میری بھی فالٹ ہے لیکن دس از ناٹ انٹائرلی مائی فالٹ. ٹھیک ہے, اس کو ہم اس طرح بھی کہتے ہیں کہ جو پیسمسٹک لوگ ہوتے ہیں نا وہ انٹرنل ریزنز فائنڈ کرتے ہیں فار ایونٹس, انٹرنل کہ میری کیا غلطی ہے, میری وجہ سے کچھ ہو رہا ہے. اور جو آپٹمسٹک ہے وہ تھوڑا سا ایکسٹرنل فیکٹرز بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ایکسٹرنل فیکٹر, جیسے آپ کو مثال دی تھی کسی کا انٹرویو فیل ہو گیا, اب وہ بہت اچھا انٹرویو پریپیئر کر کے گیا, اب جب انٹرویو فیل ہوا تو وہ یہ سوچے کہ میں نالائق ہوں, میں نے پڑھا بھی نہیں تھا, میری تیاری بھی نہیں تھی, اور بس اب میرا ہر انٹرویو فیل ہوگا. تو یہ وہ پرسنل والی اگزامپل ہے. لیکن اگر وہ تھوڑا سا اس کو ایکسٹرنل فیکٹرز کے مطابق دیکھے کہ یار کویسچنز بہت مشکل ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا, یا جو ہے وہ انٹرویور جو ہے اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا, سم تھنگ لائک دس, اور وہ ہوگا بھی, دیر مسٹ بی سم ریزن, تو پھر وہ بہتر ہے کہ آگے بڑھ سکے گا اس چیز کو لے کر. ٹھیک ہے, تو یہ چار میں نے جو ہے نا وہ آپ کو چیزیں, لوگ ظاہر ہے ان میں کمیاں آئیں گی حقوق العباد اور اخلاقیات. تو اس کا آنسر یہ ہے کہ جس کلچر کی وہ بات کر رہی ہیں خاتون, تو اس کلچر میں بھی اخلاقیات کی اور ان چیزوں کی اتنی بات نہیں ہوتی, سیدھی سی بات ہے. اس لیے جو ہے وہ شاید انہوں نے مذہب کو بس نماز روزہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ بس نماز روزہ پڑھو سب کچھ ٹھیک ہے. تو بہرحال نماز کا صحیح کانسیپٹ سمجھانا ہے ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ کچھ میں نے آپ سے باتیں کی جو کہ ان شارٹ اس بات کا جواب ہے کہ مذہب ہی کیوں, اور ان سوالوں کا بھی جواب ہے کہ جو لوگ آپ کو کہیں کہ نہیں فلانی کنٹری دیکھو مذہب کے بغیر بہت خوش ہیں, تو میں نے تو آپ کے سامنے کھول دیا کتنا خوش ہیں. ٹھیک ہے, ریالٹی کیا ہے, صرف آپ ایک پوائنٹ پکڑ لیں, وہ پوائنٹ ہے گلوبل ریپلیسمنٹ ریشو, وہی کافی ہے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ مذہب کے بغیر ختم ہے انسانیت, آپ کی پاپولیشن ختم ہے, آپ ختم ہو جاؤ گے. ایسی تھیوریز آ جائیں گی آپ کے ہاں, اتنی خرافات آ جائیں گی. ہم چلیں اپنی ہی سوسائٹی کی بات کریں تو دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے ہے اس وقت نوجوانوں میں فرسٹریشن ہر قسم کی, سیکشل فرسٹریشن اور اکنامک فرسٹریشن, اور یہ ساری چیزیں کتنی عروج پہ جا رہی ہیں. اور پورا سسٹم ہم نے تیار کر دیا ہے, پورا سسٹم تیار ہے نوجوانوں کے لیے, جس نے گناہ کرنا ہے اس کے لیے سسٹم تیار ہے. ٹک ٹاک, وہاں پہ جس طرح کے اکاؤنٹس ہیں, جس طرح وہ اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں, ٹھیک ہے, ماڈلز اور جو بھی ہیں, وہاں سے بات شروع ہوتی ہے. اس کے بعد پروسٹیٹیوشن تک بات آتی ہے, اس کے بعد پارٹی کلچر پہ بات آتی ہے, اس کے بعد انٹرنیٹ پہ ویب کیمز, وہ تو کتنے عام ہیں. ٹھیک ہے, پیسے دو ویب کیم پہ سب کچھ دیکھو, مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو یہ جو مسائل ہیں اس کا مذہب نہیں تو کون سلوشن دے گا آپ کو. اور نوجوان نماز پڑھیں گے, کچھ ان میں روحانیت جائے گی, آپ کہہ دیں مذہب کی بھی ضرورت نہیں ہے, تو پھر تو آپ گئے, پھر تو آپ مزید فرسٹریٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, پھر تو بچا ہی کچھ نہیں پیچھے, پھر تو شیطانیت بچی, اور بچا کیا ہے, مذہب ہی تو ہے. جو تھوڑا وضو کر لے گا بندہ, کو روحانیت آ جائے گی, کو پاک صاف ہو جائے گا, نماز پڑھ لے گا, کو روزہ رکھ لے گا, اس کی وجہ سے شاید اس کے بچنے کے چانسز ہیں. ادروائز تو آپ گئے, ادروائز تو پھر وہ جو ویسٹ میں ہوا ہے سیکشل ریولوشن کے بعد وہی کچھ ہوگا, سیکس آؤٹ سائڈ آف میرج ہوگا. ٹھیک ہے, زنا جسے ہم کہتے ہیں, ایڈلٹری جسے ہم کہتے ہیں, جو بہت پیک پہ چلا جائے گا. اس کے نتیجے میں ابارشنز ہوں گی, ابارشن بھی لیگلائز کروا لی فیمنسٹ نے کتنی سٹیٹس میں, دیکھیں
یعنی پورا شیطانی نظام ہے کہ پہلے زنا لیگلائز ہوا ایک موومنٹ سے, تھرڈ ویو سے, کہ پری میرٹل سیکس کوئی سن نہیں ہے, اس کو عام کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پلیجر بندہ جہاں سے بھی لے. اس کے نتیجے میں جو بچہ ہوا وہ ابورٹ کرانا ہے, اب ابورشن کی مذہب اجازت نہیں دیتا تو ابورشن بھی لیگلائز کروا لو. یہ تو موجیں لگی ہوئی ہیں. فیمنسٹ جو ہے وہ تو مردوں کی موجیں لگوائی ہیں انہوں نے, جو سچ بات ہے. مرد تو پہلے ہی چاہتا ہے شادی نہ کرے اور پارٹی کرے, 4-5 اس نے رکھی ہو, ٹھیک ہے نا, ابورشن بھی ہو جائے, ذمہ داری بھی نہ لینی پڑے. تو سوچنے کی بات ہے, فیمنسٹ نے تو مردوں کی موجیں کرا دی. وہ تو یہ سمجھتی ہیں عورتوں کی موومنٹ ہے, اصل میں تو مردوں کی موجیں ہو گئی ہیں. مطلب تھوڑا سا کیجول ہو کے آپ سے بات کر رہا ہوں, سوچنے کی بات ہے. یعنی ہاؤ اسمارٹلی شیطان پلیڈ اف یو تھنک اباؤٹ اٹ. یہ سمجھ نہیں آتی باتیں, ہماری بچیوں کو سمجھ نہیں آتی. وہ پھر بھی جاتی ہیں میرا جسم میری مرضی کے بینرز اٹھا کے, وہ پھر بھی جاتی ہیں ان جلسوں میں. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ہدایت دے. ہم سب کمزور ہیں اور جو ہے ہم نے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے انشاءاللہ. ہم کسی کو جج نہیں کرتے, ہم سب کمزور ہیں. تو بہرحال یہ ایک اوور ویو تھا. اب ہم ذرا ٹیکنیکل باتیں کرتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میرا مدعا کیا ہے, کہ مذہب کے بغیر یو آر لاسٹ, یو آر گون. کچھ نہیں ہے آپ کے پاس مذہب کے بغیر, ٹھیک ہے. اب میں اس کی کچھ آپ کو لاجیکل دلائل دیتا ہوں. پہلی چیز دیکھیں, 2+2 4 ہے, 5 6 نہیں ہو سکتا. ایک چیز ہے جو لبرلزم کا برین چائلڈ ہے ہمارے اوپر, اصل میں نا لبرل ویلیوز. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم نام میں مسلمان ہیں, ہم ویلیوز میں لبرل ہیں. میں نے بھی پچھلے دنوں ایک چیز دیکھی کہ مطلب مائنڈ نہ کیجیے گا, نقاب میں بچیاں, ان سے سوال ہوتا ہے کہ ہراسمنٹ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, ورک پلیس ہراسمنٹ. نقاب والی بچیاں جواب دے رہی ہیں, میں نے کلپ دیکھا کہ سر کسی کی سیکشل اورینٹیشن کو جج کرنا یہ ہراسمنٹ. یہ کہاں سے آپ نے جواب لے لیا؟ کیا مطلب ہے کسی کی سیکشل اورینٹیشن کو جج کرنا؟ مثال کے طور پہ ایک گے ہے, ایک لیسبین ہے, آپ اس کو نہیں سمجھائیں گے یہ بات غلط ہے مذہب کی روح میں؟ آپ کہہ رہے ہیں اس کو جج کرنا ہراسمنٹ ہے, تو پھر تو آپ لبرل ہیں. کیا تو آپ نے نقاب ہوا ہے لیکن ویوز میں تو آپ لبرل ہیں, ذہنیت میں تو آپ لبرل ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے اس کو مار دیں, یہ سمجھ لیں, ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے اس کو مار دیں, اس کو سمجھائیں, تھوڑا سا پیار دیں, اس کو جاننے کی کوشش کریں وہ اس سائڈ پہ کیوں چلے گئے, ٹھیک ہے. پیار دیں, حکمت کے ساتھ سمجھائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نام میں تو مسلمان ہیں, شاید حلیے میں بھی مسلمان ہیں, لیکن ویوز ہمارے بہت لبرل ہو چکے ہیں. ہمارے زیادہ تر لوگوں کا یہ ویو ہے, اسلام بھی ٹھیک ہے, کرسچینٹی بھی ٹھیک ہے, ہندوازم بھی ٹھیک ہے, سکھزم بھی ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, کسی کو چھیڑو نا اور خود چھیڑو نا, ٹھیک ہے, جیو اور جینے دو. یہ پالیسی ہے. اگر یہ پالیسی ہے تو انبیاء کی تو دعوت پہ آپ نے پانی پھیر دیا, پہلی بات. حضرت ابراہیم تو پھر غلط ہوئے. حضرت ابراہیم نے جو بت توڑا تھا وہ کیا تھا؟ آج کے لبرل مسلمان سے پوچھیں, وہ میں بھی یہ کہہ دے کہ نہیں نہیں دیٹ واز انٹالرنس, ابراہیم شوڈ ہیو بین مور ٹالرنٹ. اللہ معاف کرے, وہ یہ کہہ دے گا دیٹ واز اے پیس آف آرٹ, ہی شوڈنٹ ہیو بروکن دیٹ. نعوذ باللہ. کیوں کیا انہوں نے؟ بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ شرک از دی روٹ کاز آف آل ایول اف یو تھنک اباؤٹ اٹ. ڈس یونٹی لاتا ہے شرک, انسان کو تقسیم کرتا ہے شرک, کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے انسان. ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کوئکلی. تو پھر آپ مجھے بتائیں حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے ہی کیوں کلیش لے لیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت موسیٰ کہتے ہیں فرعون بھی ٹھیک ہے, مسئلہ ہی کوئی نہیں, وہ تو بہت ایزیلی شامل ہو سکتے تھے فرعون کی سلطنت میں. وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے, کچھ باتیں تمہاری مان لیتے ہیں, کچھ تم میری مان لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ وہ قریش سے ڈیل کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ چلو تم بھی عبادت کر لو بتوں کی, میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں, آ جاؤ ڈیل کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو یہ باتیں ہماری یوتھ کو سمجھ نہیں ہے. اس میں اصل میں ایک مسئلہ ہے ٹیکنیکل, اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل کریکٹنس. یہ ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے, ٹھیک ہے. پولیٹیکل کریکٹنس یہ کیا ہے؟ پولیٹیکل کریکٹنس ہوتا ہے کہ یو شوڈ بی پولیٹیکل, اور یہ پولیٹیکل سے یہاں پہ مراد سیاسی نہیں ہے, یہاں سے ٹو بی آنیسٹ مراد ہے یو شوڈ بی ڈپلومیٹک. اور ڈپلومیٹک اصل میں جو ماڈرن ڈپلومیسی ہے وہ منافقت ہے, منہ پہ کچھ پیچھے کچھ, اس کو ڈپلومیسی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں پولیٹیکل کریکٹنس کو کہ دیکھیں کسی سے کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے وہ آفینڈ ہو, یہ پولیٹیکل کریکٹنس, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میرے سامنے میرا ایک نان مسلم بھائی اور دوست آتا ہے جس سے مجھے بہت پیار ہے, اور میرے ماشاءاللہ ہیں کئی نان مسلم دوست. تو پولیٹیکل کریکٹنس یہ ہے کہ میں اس ڈر سے اس کا دل دکھے گا, کبھی بھی اسے دعوت نہ دوں, کبھی بھی اسے نہ بتاؤں کہ اصل خدا کون ہے, اللہ. یہ ہے پولیٹیکل کریکٹنس کہ نہیں اس کا دل دکھے, ٹھیک ہے. تو اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کیا کہتا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام, بات ختم. یہ اس میں کوئی اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 2+2 4 ہے.
دیکھیں نا پولیٹیکل کریکٹنس آپ فزکس میں کیوں نہیں لاتے؟ آپ کہیں نیوٹن کا سیکنڈ لا بھی ٹھیک ہے، میرا سیکنڈ لا بھی ٹھیک ہے، فلانا بندہ اٹھا اس نے سیکنڈ لا دیا وہ بھی ٹھیک ہے، وہاں پہ پولیٹیکل کریکٹنس کیوں نہیں ہے؟ آپ تھیوری آف ریلیٹیوٹی صرف آئنسٹائن کی کیوں مانتے ہیں، باقیوں کی کیوں نہیں مانتے؟ وہاں پولیٹیکل کریکٹنس کیوں نہیں ہے؟ سائنٹسٹ یہ کیوں نہیں کہتا کہ نہیں 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 میرے فیلو سائنٹسٹ کا دل دکھ جائے گا تو وہ بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہوں، حالانکہ اس کی ریسرچ بالکل خراب ہے، اس کی ریسرچ میں جان ہی کوئی نہیں ہے؟ تو پولیٹیکل کریکٹنس صرف مذہب میں ہی کیوں؟ سمجھ رہے ہیں پوائنٹ؟ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ نے سالو کرنا ہے انشاءاللہ. تو اس کو سالو ایسے کیا جا سکتا ہے، مذہب ایک ہی اتارا ہے خدا نے، شروع سے ایک ہی اتارا ہے، وہ ہے اسلام. حضرت آدم بھی مسلم تھے، حضرت نوح بھی مسلم تھے، حضرت ادریس بھی مسلم تھے. جتنے مذاہب ہیں، یہ میں بہت بڑی سٹیٹمنٹ کہنے والا ہوں لیکن آئی ول ایکسپلین، جتنے مذاہب ہیں وہ اسلام کی بگڑی ہوئی شکل. جتنے مذاہب، ہندوازم بھی کبھی اسلام ہوا کرتا تھا، کرسچینٹی بھی شروع اسلام سے ہوا تھا، جوڈائزم بھی اسلام تھا، بدھزم بھی اسلام تھا. ٹھیک ہے، میں ثابت کروں گا آپ کو، میرے پاس دلائل ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آل ہز وزڈم، اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا کہ ہیومینٹی نے کرپٹ کیا اپنے مذاہب کو کچھ ریزنز کی وجہ سے، قصے کہانیاں ڈال دیں، ٹھیک ہے نا، اور پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے حق کو چھپا لیا اور اپنی بہت سی چیزیں ایڈ ہو گئیں. پھر شیطان بھی بیچ میں انوالو تھا، ظاہر ہے شیطان نے بھی بہت سا میس اپ کیا بیچ میں، شرک آیا بیچ میں. ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں ان الدین اللہ الاسلام، کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم پروو کرتے ہیں کہ کیوں اسلام ہی اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ہے. رائٹ؟ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نان مسلم کو نیچا سمجھیں یا اس کو گالی گلوچ کریں، اللہ معاف کرے، یا ڈس ریسپیکٹ کریں. ہمارا ریلیجن ٹالرنس کا بھی بہت قائل ہے. ٹھیک ہے، لیکن ٹالرنس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ بھی ٹھیک ہے اور میں بھی ٹھیک. دس از ناٹ ٹالرنس، دس از انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی. رائٹ؟ اگر آپ اپنے دوست کو کہتے سنیں کہ یار وہ 2+2 6 ہوتا ہے تو آپ خاموش کر جائیں کہ یار دل نہ ٹوٹے، تو یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی، یہ ٹالرنس نہیں ہے. ہاں ٹالرنس یہ ہے کہ پیار سے پوچھیں اس سے کہ آپ سننا چاہیں گے میری بات. جیسے مصعب بن عمیر تھے، انہوں نے مدینہ میں کیسے دعوت دی تھی نان مسلمس کو جب گئے تھے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے آنے سے آپ کو بڑی ڈسٹربنس ہوئی ہے آپ کی معاشرے میں، لیکن اگر آپ میری بات سنیں، 5 منٹ دے دیں، اگر پسند آئے لے لیں، نہ پسند آئے تو کوئی بات نہیں. کتنا خوبصورت طریقہ ہے. تو ہم نے اپنے نان مسلم بہن بھائیوں کا نہ مذاق اڑانا ہے، نہ ہی ان کو نیچا سمجھنا ہے، بلکہ ہم نے انہیں بطور انسان، ہمارے بہن بھائی حضرت آدم کی اولاد، ہم نے انہیں پیار سے محبت سے متعارف کرانا ہے. اور سب سے بہترین تو ہے اپنے اخلاق سے، الفاظ کم اور اخلاق انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ. ٹھیک ہے، اس سے بہت اثر ہوتا ہے، بہت اثر ہوتا ہے. تو اب ہم آتے ہیں ذرا ٹیکنیکل باتوں پہ انشاءاللہ کوئکلی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی بندہ، اس کو آپ نے سمجھانا ہو، اگر اس کے ذہن میں سوال آ گیا ہے کہ ریلیجن کی ضرورت کیا ہے، ویسے تو شروع میں نے جو مدعا بیان کیا وہ کافی اسٹرانگ ہے، لیکن تھوڑا سا لاجیکل اور لائٹ اپروچ رکھتے ہیں. لائٹ اپروچ یہ ہے کہ دیکھیں آپ اس کو یہ سمجھائیں کہ کوئی بھی چیز فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ایک میپ کی ضرورت ہوتی. ٹھیک ہے، جیسے اگر میپ ہی غلط ہے آپ کا تو ہر بار آپ غلط جگہ پہ پہنچو گے. اس کی مثال ہے ورلڈ وار 2 میں رشیا نے اپنا جو کنٹری کی جگہ تھی، رشیا نے پروپیگنڈا یہ کیا تھا کہ جو ورلڈ میپ ہے اس پہ اپنی لوکیشنز غلط لکھوائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو امریکن سولجرز کے پاس جو میپ آتا تھا ورلڈ وار 2 میں تو وہ غلط جگہ پہنچ جاتے تھے. بعد میں پتہ لگتا تھا یہاں تو لکھا کچھ ہوا تھا، پہنچ کہیں اور گئے. ٹھیک ہے، ثابت یہ ہوا کہ اگر آپ کا میپ ہی غلط ہے تو آپ ہر بار غلط جگہ پر پہنچو گے. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے میپ کو ٹھیک کرنا؟ اب دیکھیں امریکن سولجرز کہہ سکتے تھے خیر ہے خیر ہے، ایسا ہی میپ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ٹھیک کیا اس کو، انہوں نے ریئلائز کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ذمہ داری تو ہم پہ لگائی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ عقل دی، فہم دیا کہ ٹروتھ کو فائنڈ کرو. دیکھیں یہ سوال ویلڈ ہے. کوئی پوچھ سکتا ہے کہ نہیں بھائی وہ فلانا بندہ نان مسلم ہے، اس کا قصور ہی کیا ہے؟ دیکھیں اللہ کی ڈسٹریبیوشن ہے. آپ کو اللہ نے مسلمان پیدا کیا، اس کو نان مسلم پیدا کیا، اس کے درجات آپ سے زیادہ ہونے کے چانسز ہیں. کیسے؟ آپ کو تو مل گیا وراثت میں. سوچیں اگر وہ کھوج لگائے گا، ٹروتھ کو پہنچے گا، وہ آپ سے اوپر ہے، بہت اوپر ہے آپ سے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے کھوج لگا کر پہنچا ہے، وہ ٹروتھ کو فائنڈ کر کر پہنچا ہے، اور اس نے صحیح جگہ محنت کی ہے، اور اس کے گناہ بھی پچھلے کلیئر. اللہ کلین سلیٹ دے دے گا، کتنا بڑا فائدہ اس کو. ٹھیک ہے، تو اس کو اگر اللہ نے تھوڑا سا آزمائش میں ڈالا ہے، آزمائش کیا ہے کہ وہ نان مسلمس کے گھر پیدا ہو گیا، آزمائش کے ساتھ بینیفٹس بھی تو کتنے ہیں،
پریویلیج بھی تو کتنا ہے, یہ کیوں نہیں ہم دیکھتے؟ ہمیں کوئی پریویلیج نہیں, ہمارے سارے حساب ہوں گے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سب کھولے گا کہ تو بچپن سے تھا. اس کو